عزم آہن فنانس پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید۔ یہ ایک اے آئی سے تیار کردہ سفر ہے جو حسن شہزاد انور کی تحقیق اور تحریروں سے تقویت یافتہ ہے، جو ایک پروجیکٹ مینجمنٹ کنسلٹنٹ، طویل مدتی سرمایہ کار اور پاکستان کے مالی مستقبل پر یقین رکھتے ہیں۔ یہاں ہم سرمایہ کاری کی پیچیدہ دنیا کو ہر ایک کے لیے سادہ، قابل عمل بصیرت میں تقسیم کرتے ہیں۔ چاہے آپ طالب علم ہوں، پیشہ ور ہوں یا کاروباری مالک ہوں، ہمارا مشن واضح ہے: پورے پاکستان میں مالی خواندگی کو پھیلانا تاکہ ہم مل کر آنے والی نسلوں کے لیے دولت، استحکام اور ایک مضبوط معیشت کی تعمیر کر سکیں۔ آئیے آج کی گفتگو شروع کرتے ہیں۔ آج ہم پاکستان اسٹاک ایکسچینج یعنی PSX میں سرمایہ کاری پر بات کر رہے ہیں، خاص طور پر جو مختلف اثاثوں کی اقسام ہیں، ایسٹ کلاسز جنہیں کہتے ہیں۔ مجھے حسن انور کے مضمون میں وہ مثال بہت دلچسپ لگی: لاہور سے خپلو تک 18 دن کا روڈ ٹرپ۔ جی ہاں، وہ کافی اچھی مثال ہے کہ سفر کا ہر حصہ، جیسے موٹر وے، پھر وہ پہاڑی وادیاں، چائے کے وقفے، پل، سرنگیں، سب کا اپنا ایک مقصد تھا۔ بالکل۔ اور اسی طرح PSX میں بھی جو مختلف اثاثے ہیں نا، سٹاکس، ETFs، ریٹس، سکوک، ان سب کا اپنا کردار ہے۔ صرف ایک پر انحصار کرنا مطلب یہ ایسا ہی ہے جیسے صرف موٹر وے پر چل کر آپ خپلو پہنچنے کی کوشش کریں۔ ہاں، یہ تو ممکن نہیں۔ جی، تو منزل یعنی مالی آزادی تک پہنچنے کے لیے ان سب کا ایک آپ کہہ لیں امتزاج ضروری ہے۔ مضمون میں بھی یہی بات ہے کہ جیسے سفر میں موسم بدل سکتا ہے، تیاری رکھنی پڑتی ہے، ویسے ہی مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کے لیے مختلف اثاثوں کا ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر تفصیل میں جاتے ہیں۔ سب سے پہلے سٹاکس، یہ تو سمجھیں پورٹ فولیو کی بنیاد ہے۔ جی، زیادہ تر لوگوں کے پورٹ فولیو میں سٹاکس لازمی ہوتے ہیں۔ ان میں بھی قسمیں ہیں۔ پہلی بلو چپس، بڑی مستحکم کمپنیاں جیسے اینگرو، میزان بینک، نیسلے وغیرہ۔ مضمون میں انہیں لاہور اسلام آباد موٹر وے کہا گیا ہے۔ ہموار، قابل اعتبار سفر۔ بالکل، یہ مجموعی خطرے کو کم کرتی ہیں اور اکثر منافع یعنی ڈیویڈنڈز بھی دیتی ہیں۔ استحکام کے لیے اہم ہے۔ اچھا، پھر ہیں گروتھ سٹاکس۔ یہ وہ ہیں جو تیزی سے بڑھتی ہیں، جیسے سسٹمز لمیٹڈ، آکٹوپس ڈیجیٹل، TRG۔ جی، ان میں گروتھ کا پوٹینشل زیادہ ہوتا ہے، لیکن یہ بھی ہے کہ ان میں قیمت کا اتار چڑھاؤ، والیٹیلیٹی، وہ بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یہ سمجھیں کاغان ویلی یا بابوسر ٹاپ کے سڑکوں کی طرح ہے۔ خوبصورت مناظر یعنی بڑا منافع ممکن ہے، مگر راستہ پر خطرہ بھی ہے۔ تو اس میں رسک زیادہ ہوا؟ ہاں، رسک زیادہ ہے اور طویل مدتی سوچ چاہیے۔ تو شاید پھر ڈیویڈنڈ سٹاکس زیادہ محفوظ ہیں، وہ کمپنیاں جو باقاعدہ نقد منافع دیتی ہیں، جیسے ہب پاور، فوجی فرٹیلائزر، PPL۔ جی، یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہیں جنہیں مستقل آمدنی چاہیے۔ یہ شاید تیزی سے نہ بڑھیں، لیکن ایک ریگولر کیش فلو دیتی ہیں۔ مضمون میں انہیں سفر کے دوران چائے کے وقفوں یا گیسٹ ہاؤسز سے تشبیہ دی گئی ہے، جو آپ کو توانائی اور صبر دیتے ہیں۔ صحیح۔ اور آخر میں وہ اسپیکولیٹو سٹاکس، قیاس آرائی والے۔ جی، اسپیکولیٹو، یہ بہت ہی زیادہ رسک والے ہوتے ہیں، جیسے ورلڈ کال، یونٹی فوڈز، TPL پراپرٹیز۔ مضمون بھی یہی کہتا ہے کہ یہ پورٹ فولیو کا بہت ہی چھوٹا حصہ ہونے چاہیے، شاید 5% سے بھی کم۔ یہ وہ کچی سڑکوں والے شارٹ کٹ کی طرح ہے نا؟ بالکل، کبھی منزل جلدی مل گئی، کبھی گاڑی پھنس گئی اور پچھتاوا ہوا۔ ٹھیک ہے، یہ تو سٹاکس کی بات ہو گئی۔ اس کے علاوہ ETFs بھی ہیں، ایکسچینج ٹریڈڈ فنڈز۔ جی ہاں، ETFs، یہ ڈائیورسفیکیشن یعنی اپنے سرمایے کو پھیلانے کا ایک بہت آسان اور مؤثر طریقہ ہے۔ آپ ایک ETF خریدتے ہیں اور اس ایک سرمایہ کاری سے آپ کئی سٹاکس میں یا کسی پورے انڈیکس میں حصہ دار بن جاتے ہیں۔ جیسے پاکستان میں میزان پاکستان ETF ہے، جو KMI 30 انڈیکس کو ٹریک کرتا ہے۔ جی، وہ شریعہ کمپلائنٹ کمپنیوں کا انڈیکس ہے۔ اور NIT پاکستان گیٹ وے ETF بھی ہے۔ یہ ایسے ہیں جیسے مضمون میں کہا گیا ہے، دریائے سندھ پر بنے مضبوط پل محفوظ اور مؤثر راستہ فراہم کرتے ہیں مارکیٹ میں داخل ہونے کا۔ اچھا، اور ریٹس، ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹس،
یہ مجھے ہمیشہ بڑا دلچسپ لگتا ہے کہ پراپرٹی خریدے بغیر ریئل اسٹیٹ میں سرمایہ کاری. جی، ریٹس یہی کرتے ہیں. آپ یونٹس خریدتے ہیں اور اس سے حاصل ہونے والے منافع میں حصہ دار بن جاتے ہیں. جیسے ڈولفن سٹی ریٹ ہے جس سے کرائے کی آمدنی ملتی ہے، یا عارف حبیب ریٹ جو تعمیراتی منصوبوں پر فوکس کرتا ہے. مضمون میں انہیں سفر کے دوران ہوٹل یا قلعوں میں قیام جیسا کہا گیا ہے، آرام دہ وقفہ اور جائیداد سے منافع. بالکل، یہ پورٹ فولیو میں ایک الگ طرح کا اثاثہ شامل کرتے ہیں. اور آخر میں سکوک، اسلامی بانڈز. جی، سکوک یہ بنیادی طور پر فکسڈ یا ویریبل انکم دیتے ہیں، اور ان میں سٹاکس کے مقابلے میں رسک کم ہوتا ہے. جیسے کے الیکٹرک کا سکوک ہے یا حکومت کے اجارہ سکوک ہیں. تو یہ پورٹ فولیو کو استحکام دیتے ہیں؟ جی، خاص طور پر جب مارکیٹ غیر یقینی ہو، اتار چڑھاؤ کا شکار ہو. مضمون میں انہیں اٹک جھیل کے قریب پہاڑوں میں بنی سرنگوں سے تشبیہ دی گئی ہے، محفوظ راستہ جب باہر حالات مشکل ہوں. بہت سے سرمایہ کاروں کے لیے، بلکہ شاید اکثریت کے لیے، حلال سرمایہ کاری بہت اہم ہے. بالکل، اور اس کے لیے آپشنز موجود ہیں، جیسے KMI 30 انڈیکس پر مبنی ETFs، میزان بینک کے اسلامی پروڈکٹس اور مختلف سکوک. یہ ایک طرح سے محفوظ اور اخلاقی راستے پر چلنے جیسا ہے. جی، اور اصل حکمت عملی جیسا مضمون میں بھی زور دیا گیا ہے وہ ان سب کو ملانے میں ہے، ایک متوازن پورٹ فولیو بنانے میں. یعنی استحکام کے لیے بلو چپس، اضافے کے لیے گروتھ سٹاکس، آمدنی کے لیے ڈیویڈنڈ سٹاکس، تنوع کے لیے ETFs، ریئل اسٹیٹ کے لیے ریٹس اور تحفظ کے لیے سکوک. بالکل ویسے ہی جیسے لاہور سے خپلو کے سفر کے لیے مختلف قسم کی سڑکیں، پل، سرنگیں اور قیام گاہیں ضروری تھیں. صحیح کہا، ہر ایک کا اپنا کردار ہے، اپنا مقصد ہے. اگر ہم آگے دیکھیں اگلے 6 مہینوں کے لیے تو مضمون میں کوئی خاص اشارہ ہے. مضمون کے تجزیے کے مطابق آنے والے 6 ماہ میں غذائی تحفظ کی اہمیت کے پیش نظر کھاد کمپنیاں اہم ہو سکتی ہیں. اسلامی بینک شاید اپنی مستحکم شرح منافع کی وجہ سے اور حکومتی سکوک کم رسک کی وجہ سے توجہ کا مرکز رہ سکتے ہیں. اور تیل اور گیس کا شعبہ؟ اس میں عالمی قیمتوں کی وجہ سے اتار چڑھاؤ کا امکان زیادہ ہے، تو ایسے میں ڈائیورسفیکیشن یعنی اثاثوں کو پھیلانا اور محتاط انتخاب یہ پہلے سے زیادہ اہم ہو جائے گا. تو خلاصہ یہ ہوا کہ سرمایہ کاری واقعی ایک لمبا سفر ہے، صرف ایک راستے پر نہیں چلنا. جی بالکل. مختلف اثاثوں میں سوچ سمجھ کر سرمایہ کاری کر کے ہی مالی آزادی کی منزل یعنی مضمون نگار کا 2037 کا خپلو پیلس وہاں تک پہنچا جا سکتا ہے. بالکل، صبر اور حکمت عملی کے ساتھ. آج کے لیے اتنا ہی. غور طلب سوال یہ ہے کہ آپ کے ذاتی مالی اہداف کے حصول کے لیے اثاثوں کا کون سا امتزاج سب سے موزوں رہے گا؟ عزم آہن فائنانس پوڈکاسٹ سننے کا شکریہ.